آج کل ہمارے دائی لوگ بیچارے، کوئی گیتا اٹھا لیتا ہے، کوئی بائبل اٹھا لیتا ہے، کوئی وید اور پران پڑھنے لگتا ہے. اس کو پوچھا جائے بھائی قرآن تجھے یاد ہے، قرآن تجھے معلوم ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن وید پڑھ رہا ہے، گیتا پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، ہمارے اماموں نے دعوت دی تو قرآن سے دی. بہت کبھی ضرورت پیش آ جائے، کبھی ضرورت پیش آ جائے تو جو کتابوں سے، ان کی کتابوں سے ہماری بات میل کھاتی ہے بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اوڑھنا بچھونا صبح شام بس اسی کے حوالے یاد کر رہا ہے، اسی کی کوٹیشن یاد کر رہا ہے، قرآن معلوم ہی نہیں. کیا قرآن میں غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے مٹیریل موجود نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے ہم طریقہ سیکھیں، اور ہمیشہ دعوت دینے والے بھائیوں سے، داعی حضرات سے میری گزارش ہے ہمیشہ اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں، اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں. اس لیے کہ جو حضرات علماء سے دور رہتے ہیں شیطان ان کے قریب آتا ہے. علماء سے جڑ کر رہیے. صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ علماء سے جڑ کر رہتے تھے، اپنے سے بڑوں کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے تھے، جو ہدایت ان کو بڑوں سے ملتی تھی اس پر وہ عمل کرتے تھے. آج تو عالموں کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کو سب سمجھ میں آتا ہے. قرآن کی ایک آیت بیچارہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، ہاں، اور کہتا ارے عالموں کی تھوڑی ہم کو ضرورت ہے. کیا تو اس آیت کو سمجھ سکتا ہے؟ عربی زبان میں جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کر تو سمجھ سکتا ہے؟ تجھ کو اردو پڑھنا نہیں آتی، تجھ کو عربی نہیں آتی، تجھ کو قرآن نہیں آتا. آج 4 مسئلے معلوم ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان 5 فتوے دیتے ہیں. علماء کی کوئی قدر نہیں. جبکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ آپ دیکھیے، وہ علماء سے جڑ کر رہے اسی لیے فتنوں سے محفوظ رہے. اور آج جو بھی علماء سے دور ہے، آج بھی آپ کو نئے نئے طریقے ملیں گے، نئے نئے لوگ دعوے دار ملیں گے، نئے نئے فرقے ملیں گے. اکثر کا یہی معاملہ نظر آئے گا کہ وہ لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں. لیکن صحابہ کا طریقہ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، خود صحابہ کا طریقہ آپ دیکھیے نا. صحابہ عربی کے ایکسپرٹ تھے کہ نہیں؟ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ تھے نا. لیکن آیت نازل ہو رہی ہے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بالکل کلیئر معنی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ظلم سے کیا مراد ہے، ظلم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ ظلم کیا ہے. روزے کی آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. صحابی 2 دھاگے لے کے دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کس کے پاس گئے. اسی لیے میرے بھائیوں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہمیں دین نہیں سمجھ میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، جاننے والوں سے، علماء سے پوچھو. میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قوم کا درد لے کر، انسانوں کا درد لے کر کے جئیں اور ہم تک جو حق پہنچا ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. نبیوں والا مشن، نبیوں والا کام علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. ہاں، یہ نہیں کہ نبیوں والا کام ہے کیسے بھی کچھ بھی بولو، جو اچھا لگے وہ بولو، جو سمجھ میں آتا ہے بولو. نہیں، جہاں بلغوا انی ولو آیا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت ملے تو پہنچا دو، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے.